ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مذہب اسلام کے اندر ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کے اندر حق تعالی شانہ نے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے جو ایام ہیں ان کی قسم کھائی۔ صبح کا وقت جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس کی بھی قسم فرمائی، 10 ایام کی دنوں کی راتوں کی قسمیں کھائیں، خاص طور پر 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی قسم کھائی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر حق تعالی شانہ نے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے دن اور رات کی قسمیں کھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایام کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین ایام میں سے رمضان المبارک کے بعد ایام العشر، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے جو ایام ہیں اللہ رب العزت کے ہاں یہ ایام بڑے مبارک ہیں۔ اس لیے عزیز مسلمانوں، اس کی ایک تو ہم نے قدر کرنی ہے اور اس کے اندر جتنے اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنی، اس لیے کہ اعمال کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی عمل کی فضیلت نہیں۔ ہاں، وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے تو اس کا وہ جہاد ان ایام میں کیے گئے اعمال سے افضل کہلائے گا۔ وگرنہ عام طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عام اصول ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی عمل کی فضیلت نہیں۔ اور جو یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحج کو عربی زبان کے اندر یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل عرفہ کا دن زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور اس دن حق تعالی شانہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حق تعالی شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ حق تعالی شانہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر بندوں کی کامل مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے ان 10 ایام کی بڑی فضیلت ہے اور ان ایام کو ہم نے قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا سب سے پہلا عمل جو کرنے والا وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کرنے والے بنیں، نماز پڑھیں، اسی طریقے سے روزے رکھیں اور اسی طریقے سے دیگر جو اعمال ہیں کرنے والے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، ہم ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا اہتمام کر لیں۔ اعمال کریں ساتھ گناہ بھی کریں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے مرض کی دوا تو لیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً دوائی جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا کام ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے والے بنیں، دوسری چیز ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں، اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ ادا کرو۔ یعنی نماز کے اندر اگر ہم کثرت واقع کرتے ہیں، نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سنتوں کو صحیح طور پر اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا صحیح طور پر اہتمام کرتے ہیں اور دیگر تسبیحات کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف سے ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا کہ عمل کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان ایام میں کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ پہلا عمل کون سا؟ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کو کہنا، اور ان کلمات کو کہنے کے لیے حالت جنابت سے پاک ہونا تو ضروری ہے، لیکن آپ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر وضو نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگلا کام یہ ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک وہ افراد کے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ اگر وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو اس پر حق تعالی شانہ ان کے ثواب میں مزید اضافہ فرما دیں گے، اور اگر کاٹ بھی لیں گے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی بال اور ناخن کاٹ لینا یا کوئی
قابل ملامت کام نہیں ہے، باعث گناہ کام نہیں ہے، لیکن نہ کاٹنا اچھی بات ہے، افضل ہے اور یہ مستحب ہے۔ اور ایک آخری عمل میں آپ کو بتاتا چلوں، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اور احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی راتوں میں کی گئی عبادت کا ثواب ایسے ہے جیسے شب قدر کے برابر، جیسے گویا کہ وہ عبادت شب قدر میں کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عام طور پر رمضان المبارک میں 20 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک معتکفین اعتکاف میں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ شب قدر کب ہے اور اس کو ہم پانے والے بن جائیں۔ جبکہ اس فرمان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی جتنی راتیں ہیں ان راتوں میں کی گئی عبادات کا ثواب ایسے ہے جیسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس لیے دن بھی بڑے قیمتی آ رہے ہیں، راتیں بھی بڑی قیمتی آ رہی ہیں، تو ایک ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحج یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے حق تعالی شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس وقت عید کا دن ہوتا ہے اس دن میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جتنا ہو سکتا ہے آنے والے ان 10 ایام کی ہم زیادہ سے زیادہ قدر کریں، اور دل کے اندر ان ایام کی اہمیت کو بٹھا کر زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔